امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ساری کی ساری چل رہی ہیں، ساری کی ساری سوئٹزرلینڈ میں ہیں، برجن اسٹاک پہ ہیں، پاکستان پہ ہیں. پاکستان اس سارے معاملے کا ہوسٹ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی دوران ایک جو اہم ترین پیش ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ سی این این یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے، سی این این کے دعوے کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جو 14 نکاتی ٹیکسٹ ہے ایران یو ایس ڈیل کا اس کو پبلک کر دیا ہے. ایسا دعویٰ ہے سی این این کا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے 14 نکاتی جو ایم او یو ہے، اور ہم یہ کوئی راز نہیں ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس کو جلد پبلک کر دیا جائے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. جے ڈی وینس یہ کہہ چکا ہے کہ ہم تو جلد از جلد چاہتے ہیں کہ اپنی عوام کو بتائیں، لیکن ہمارے سالس یعنی کہ ظاہر اس میں پاکستان کا نام بھی ہوگا، وہ چاہتے ہیں چیزوں کو الگ طریقے سے لے کے چلا جائے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ابھی اسی دوران یہ تازہ ترین خبر ہے، اس کے چیدہ نکات جتنا ممکن ہے پڑھ کے بتا دیتا ہوں. سی این این کی اس خبر کے مطابق جب سے بالکل 2 منٹ پہلے سامنے آئی ہے، اس کے مطابق اس کا جو ٹائٹل ہوگا وہ ہوگا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ اسلامک ریپبلک آف ایران. تو سی این این یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا مسودہ ہے جو پاکستان کی نظامت میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ٹائٹل ہوگا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ اسلامک ریپبلک آف ایران. اور اس کے نکات میں یا اس کے بعد میں یہ ہے کہ دس از فنڈامنٹلی این اگریمنٹ that allows us to open the Strait of Hormuz immediately. ایک ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جس کے ذریعے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا. ایران جو ہے اس سی این این کی خبر کے مطابق اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز نے جاری کیا ہے، آبنائے ہرمز فوری طور پہ کھولا جائے گا. ایران اپنے نیوکلیئر ڈسٹ کو فوری طور پر ڈسٹروائے کرے گا اور and then gives us a dial where if the Iranians dial up their good behavior, we respond by dialing up the kind of economic and sanctions relief that can make them a prosperous country. کہ ایران اگر ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو کہ agreed upon ہے تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران سے پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران کو ہم معاشی طور پر ایک پراسپیرس ملک بنائیں. یہ جو میمورینڈم ہے یہ فرائیڈے کو سائن ہوگا. 60 دنوں کی اس کے بعد ونڈو ہوگی کہ جس میں مزید چیزیں ہوں گی. آفیشیل ٹیکسٹ ریلیز بائی دا یو ایس از سملر بٹ ود سم لینگویج ڈفرنسز اینڈ اٹ ریفرز ٹو ا منیمم میتھڈالوجی. اور اب اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے جو 14 نکات ہیں جس میں سے پہلا نقطہ یہ کہتا ہے سی این این کے مطابق کہ United States of America and Iran and their allies in the current war are signing this MOU to declare the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon, and undertake from now on not to initiate any war or any military operation against each other. So this is very interesting and very important کہ اس میں لبنان کا نام ہے کہ تمام تر محاذوں پر شروع ہونے والی تمام تر جنگوں کا خاتمہ بشمول لبنان، نہ صرف یہ کہ خاتمہ بلکہ اس عزم کا اعادہ بھی کہ کسی بھی قسم کی جنگ کو اب انیشیٹ بھی نہیں کیا جائے گا. ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال سے بھی اعتراض برتا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. The final deal will confirm the permanent termination of war on all fronts including in Lebanon. تو پہلا نقطہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایم او اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ جاری جنگ کو فوری طور پہ ختم اور کسی بھی قسم کے محاذ کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا. دوسرا نقطہ، America and Iran undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other's internal affairs. امریکہ اور ایران اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی سالمیت کا، خود مختاری کا، علاقائی خود مختاری کا، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا احترام بھی کریں گے اور ایران امریکہ کے اور امریکہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. آپ جانتے سے پہلے امریکہ کے بیانات آتے تھے رجیم چینج ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یہ یہاں پہ اس میں لکھا ہے کہ ایران امریکہ کے اور امریکہ ایران کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. تیسرا نقطہ، America and Iran commit to negotiating and achieving the final deal in maximum 60 days extendable with mutual consent. دونوں ممالک اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 60 دنوں میں باقی جو زیر طلب معاملات ہیں، غور طلب معاملات ہیں، ان کو اختتام تک پہنچائیں گے. تاہم یہ اگلا نقطہ امپورٹنٹ ہے، فریقین کی باہمی رضامندی سے اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. Just to add
تقریباً تمام تر ماہرین کا خیال ہے کہ 60 دنوں میں شاید یہ معاملہ حل نہ ہو پائے. معاملہ اس کا مطلب نہیں کہ جنگ شروع ہو جائے گی, باہمی رضامندی سے معاملہ آگے بڑھ جائے گا. اس ایم او یو میں بھی یہی لکھا ہے, کہیں انہیں لکھا کہ 60 دن یعنی کہ مثال کے طور پہ اگست کی فلاں تاریخ تک معاملہ طے پا جانا چاہیے, بلکہ لکھا ہے اس میں کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوگا. چوتھا نقطہ کہتا ہے immediately upon the signing of this MOU, America will begin the removal of its naval blockade and any disturbances or impediments against the Islamic Republic of Iran and will fully end the naval blockade within 30 days. جس لمحے دستخط ہوں گے یعنی کہ جمعے کو امریکہ ایران کا محاصرہ جو امریکہ نے شروع کیا تھا ختم کر دے گا, ختم کرنے کا آغاز کر دے گا, 30 دن میں مکمل طور پر ختم کر دے گا. اس دوران the traffic of vessels will be in proportion to the numbers of pre-war traffic being restored by Iran. America further undertakes to remove its forces from the proximity of Iran within 30 days after the final deal. جو فائنل ڈیل ہو جائے گی اس کے 30 دن کے اندر اندر امریکہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ایران کے اطراف میں سے پروکسیمیٹی سے جو بھی امریکہ کی فورسز ہیں اس کو ہٹا لیا جائے گا. اب یہ ایسا نقطہ ہے جو بہت اہم بھی ہے اور جس پہ بہت بات بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ فائنل ڈیل کے 1 مہینے کے اندر اندر ایران کی پروکسیمیٹی سے یہاں کیا مراد ہے, اس کی کیا ڈیفرنس ہے, پر تفصیل طلب بات ہے, یہاں سے اپنی فورسز کو ریموو کر لے گا. 5واں نقطہ یہ کہتا ہے upon the signing of this MOU, Iran will make arrangements using its best effort for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa. The traffic of commercial vessels will immediately start, and considering the need for removing the technical and military obstacles and demining by the Islamic Republic of Iran will be instated within 30 days. Iran will conduct dialogue with Oman to define the future administration and maritime services in the Strait of Hormuz in discussion with other Persian Gulf littoral states in line with the applicable international law and sovereign rights of coastal states of Hormuz. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران فوری طور پر ہرمز کو کھولے گا, بغیر کسی ٹول کے کھولے گا, بغیر کسی چارج کے کھولے گا. 60 دنوں تک یہ ارینجمنٹ ہوگا. اس کے بعد ایران, عمان اور دیگر ممالک کو بھی اعتماد ملے گا. آپ جانتے ہیں ہرمز جو ہے وہ ایران اور عمان کی ہی ٹیریٹری سے گزرتا ہے, تو عمان ایران کے بعد سب سے زیادہ متعلقہ ملک ہے. اور عراقی صاحب پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ جنگ کے بعد ہم اور عمان طے کریں گے کیا کرنا ہے. تو ایران اور عمان اس میں بیٹھیں گے اور پھر اس حوالے سے آگے کا کیا کرنا ہے ہرمز کے حوالے سے وہ بھی چیزیں طے ہوں گی. لیکن اس معاہدے کے یہ ایم او یو جو سائن ہوگا تو ایران پوری کی پوری کوشش کر کے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہرمز سے جتنے بھی کمرشل ویسلز ہیں وہ بغیر کسی ٹول کے ان کی آمد و رفت شروع ہو جائے, اور اس کے بعد اس حوالے سے مزید بات چیت ہوگی. 6واں نقطہ کہتا ہے امریکہ, ایک نقطہ بتا رہا ہے کہ ایران کیا کرے گا, اگلا بتا رہا ہے کہ امریکہ کیا کرے گا. 6واں نقطہ کہتا ہے امریکہ انڈرٹیکس وتھ ریجنل پارٹنرز to develop a definitive, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, mutually agreed plan with at least $300 billion نمبر لکھا ہوا ہے, اماؤنٹ لکھا ہوا ہے, for the reconstruction and economic development of Iran. امریکہ بھی اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اپنے ریجنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایک اس طرح کا پلان بنائے گا کہ جس کے ذریعے ایران کی ریکنسٹرکشن اور معاشی ترقی کے لیے $300 بلین, یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. پاکستان کا بھی بجٹ آیا تو ہمارا پوری جو اکانومی ہے تقریباً $450 بلین کی ہے, جو پورا سائز آف اکانومی ہے. $300 بلین کے پلان کے حوالے سے پیش رفت کی جائے گی. اس کا میکینزم کیا ہوگا؟ The mechanism for the implementation of this plan will be finalized as part of final deal within 60 days. اگلے 60 دنوں میں جو معاملات طے ہونے اس میں طے ہوگا کہ $300 بلین کب, کہاں, کیسے, کس طرح جاری ہونے ہیں. All required licenses, waivers and permissions needed for the relevant financial transactions will be granted by America. اس حوالے سے باقی اقدامات بھی کیے جائیں گے. 7واں نقطہ, America undertakes to terminate all type of sanctions against Iran. America undertakes to terminate all types of sanctions against Iran. امریکہ ایران کے خلاف تمام تر پابندیوں کے خاتمے کی بات کرے گا, اقدامات کرے گا ایران کے خلاف, تمام تر جو پابندیاں اس کے خاتمے کی, انکلوڈنگ دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی ریزولوشن. معاملہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہوگا, اقوام متحدہ کی بھی جو پابندیاں ہیں,
IAEA کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں اور یونیلیٹرل US سینکشنز ہیں, پرائمری سیکنڈری, وہ سب کچھ کے حوالے سے امریکہ اقدامات کرے گا فائنل ڈیل کے بعد. ایران اینڈ امریکہ ایکنالج دی کریٹیکل امپورٹنس آف دی سینکشنز ٹرمینیشن ایشو ابو مینشنڈ اینڈ ایکسپریس دیئر انٹینشنز ٹو امیڈیٹلی ایڈریس دی ایشوز ان دی نیگوشیشن ان آرڈر ٹو اچیو میوچل اگریمنٹ آن دیم. سو اگین دس از بگ, دس از ویری بگ کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران پر تمام تر پابندیاں, جس کا تعلق صرف امریکہ سے نہیں ہے, IAEA, یونائٹڈ نیشنز, یہاں وہاں, اس سب کے حوالے سے امریکہ اقدامات کرے گا فائنل ڈیل کے بعد. تو $300 بلین جو جاری ہونے وہ اس کے علاوہ ہیں اور تمام تر پابندیوں کا خاتمہ اس کے علاوہ ہے. دس از بگ. 8واں نقطہ کہتا ہے, یہ ایران سے متعلق ہے. Iran reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons. America and Iran have agreed to resolve the disposition of stockpile enriched material pursuant to a mechanism that will be mutually agreed upon in accordance with the schedule mentioned in paragraph 7, with the minimum methodology to be down blended on site under the supervision of IAEA. تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہ پروکیور کریں گے نہ ڈیولپ کریں گے نیوکلیر ہتھیار, یہ ہم نہیں کریں گے. اور جو امریکہ بار بار کہتا تھا کہ ہمارا نیوکلیر ڈسٹ پڑا ہوا ہے ایران میں, جو کہ ہم نے B-2 طیاروں کے ذریعے گرا دیا تو اس کا ڈسٹ پڑا ہوا ہے, اور امریکہ کہتا تھا ہم جا کے اس کو نکال کے لے کر آ دیں گے, وہ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ اور ایران نے اس بات کا اتفاق ہوا ہے کہ جو اسٹاک پائل انرچڈ مٹیریل ہے اس کے حوالے سے ایک میکینزم بنایا جائے گا. وہ میکینزم ایسا بنایا جائے گا جس پر دونوں کا اتفاق ہو. Parties also agreed to discuss the issue of enrichment and other mutually agreed matters related to Iran's nuclear needs based on a satisfactory framework being agreed upon in the final deal. ایران کی ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے کہ ہم جوہری, جو ہمارا پلان ہے وہ جوہری, وہ انرجی مقاصد کے لیے ہے, وہ نیوکلیر یا تباہی کے مقاصد کے لیے نہیں ہے. تو یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں پارٹیز نے اتفاق کیا ہے کہ جو انریچمنٹ ہے, ایران کے ہم انریچمنٹ کرتے ہیں, مخصوص حد تک کرتے ہیں, بم بنانے کی حد تک نہیں کرتے, جوہری تقاضے نہیں بلکہ ہمارے ایندھن کے تقاضے, انرجی تقاضے پورے کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ دونوں پارٹیز نے اتفاق کیا ہے کہ جو ایشو آف انریچمنٹ ہے اور جو دیگر معاملات ہیں اس پر بھی ایک سیٹسفیکٹری فریم ورک بنایا جائے گا, جس کے حوالے سے پھر آگے بات ہوگی. امریکہ اینڈ ایران ایکنالج دا کریٹیکل امپورٹنس آف نیوکلیر ایشوز ابو مینشنڈ. یعنی امریکہ بھی بات کا, اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ ایران کی کیا جوہری یا کیا توانائی کی ضروریات ہیں. They express their intention to immediately address these issues in the negotiations in order to achieve mutual agreement. اس حوالے سے فوری طور پہ پیش رفت کی جائے گی. آخری 3-4 نکات کیا ہیں؟ 9واں نقطہ کہتا ہے, یہ ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے, پاکستان اس میں مرکزی کردار ہے. Pending the final deal, America and Iran agree to maintain the status quo. Iran will maintain the current status quo of its nuclear program, and America will not impose any new sanctions and will not deploy additional forces in the region. اس میں ایک معصومانہ سوال کا جواب ہے کہ بہت ساری چیزیں فائنل ڈیل سے مشروط ہیں جو کہ 60 یا اس سے زیادہ دنوں میں ہوں گی. تب تک کیا ہوگا؟ دونوں میں اتفاق ہے, تب تک سٹیٹس کو ہوگا جیسا اور جہاں کی بنیاد پر ہوگا. سٹیٹس کو ہوگا یعنی ایران کا جو بھی نیوکلیر پروگرام ہے, جس میں امریکہ کہتا ہے اتنا ہے, ایران کہتا ہے اتنا ہے, وہ جو بھی ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام ویسے کا ویسا رہے گا. اس میں کوئی بڑھوتی نہیں, اس میں کوئی کٹوتی نہیں. ایران کا نیوکلیر پروگرام ویسے کا ویسا رہے گا. اور امریکہ بھی کوئی نئی پابندیاں نہیں لگائے گا تب تک جب تک فائنل ڈیل نہیں ہوتی, کوئی نئی فورسز بھی ریجن میں ڈپلوائے نہیں کرے گا. 10واں نقطہ, America undertakes that immediately upon the signing of this MOU and until the termination of sanctions, US Department of Treasury will issue waivers for the export of Iranian crude oil, petroleum products and derivatives and all associated services including banking transactions, insurances, transportation. Again, very important. امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بہت ساری چیزیں تو فائنل ڈیل کے بعد طے ہونی ہے, جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, لیکن جب یہ MOU سائن ہو جائے گا, اور MOU سائن ہو جائے گا ابھی جمعے کو انشاءاللہ, ٹرمینیشن آف سینکشنز تو مشروط ہے فائنل ڈیل سے, لیکن تب تک بھی امریکہ ایک کام کرے گا, وہ یہ کرے گا کہ امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری ہے, وزارت خزانہ کہہ لیں, اسٹیٹ بینک کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری ہے, وہ ویورز, رعایتیں دے گا. کیا رعایتیں دے گا؟ ایرانین کروڈ آئل کی ایکسپورٹ کے لیے. آپ جانتے ہیں ایران کے آئل کی ایکسپورٹ پہ پابندی ہے. ایران از این آئل رچ کنٹری, ایران بہت سارے مبادلہ کما سکتا ہے لیکن ایکسپورٹ نہیں کر سکتا بیکاز آف سینکشن. امریکہ یقینی بنائے گا جمعے کو ڈیل ہونے کے فوراً بعد کہ اس حوالے سے رعایتیں کریں امریکہ کا وزارت خزانہ یا ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری, ایرانین کروڈ آئل, ایرانین پیٹرولیم پروڈکٹس اور باقی چیزوں کے حوالے سے جو بھی امریکہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے, وہ سب کچھ امریکہ کرے گا, اور یہ جمعے کے فوراً بعد سے ہونا شروع ہو جائے گا, نہ کہ فائنل ڈیل سے. آخری 4 نکات. 11واں نقطہ, America undertakes to make fully available for use the frozen or restricted funds and assets of Iran
upon the implementation of this MOU. Again, something very, very important. America undertake करता है कि to make fully available for the use the frozen और restricted ईरान के मुमलिकत ईरान के जितने भी मुंजमद असासे हैं, फ्रोजन एसेट्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, उसके हवाले से भी इकदामात होने जा रहे हैं. अमेरिका एंड ईरान विल म्यूचुअली एग्री ऑन दी प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ. ये होगा कैसे? अमेरिका और ईरान म्यूचुअली एग्री करेंगे कि इन तमाम तर जो ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनको किस तरीके से उसको रिलीज करना है. एग्री ऑन द प्रोसीजर रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ दिस फंड ड्यूरिंग नेगोशिएशंस. सच फंड्स whether retained in the original account or transferred shall be made fully usable for payment to any ultimate beneficiary designated by the Central Bank of Iran. America undertakes to issue all necessary licenses and authorizations accordingly. तो ये जो ईरान के जितने भी मुंजमद असासे हैं, इस हवाले से भी मुमलिकत ईरान जहां जहां कहेगी वहां वो पैसे जा सकेंगे, ईरान डील कर सकेगा. यानी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये कि $300 बिलियन अलग जाना है वो फाइनल डील के बाद. जैसे एमओयू साइन होगा तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी फैसिलिटेट करेगा कि ईरान अपना ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सके. और जो ईरान के जो मुंजमद असास हैं, क्योंकि वो $300 बिलियन तो ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए, जो मुंजमद असास है जो है ही ईरान के, जो ईरान का दावा है कि हमारे और उनको मुंजमद किया गया है, उस हवाले से भी अमेरिका इकदाम करेगा. और वो क्या इकदाम होंगे हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया. 12वां नुक्ता है, अमेरिका एंड ईरान एग्री that an executive mechanism will be established to monitor the successful implementation of this MOU and further compliance of final deal. दोनों ममालिक का इस बात पर इत्तेफाक हुआ है, एक बाकायदा मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि जो कि मॉनिटर करेगा कि ये जो MOU हम साइन कर रहे हैं ये कामयाबी के साथ सही तरीके से इस पर अमल दरामद भी हो रहा हो. आखिरी 2 नुक्ते. After signing this MOU and subject to the beginning of the implementation of paragraphs 1, 4, 5, 10 and 11 of this MOU and the continuing implementation of these measures, America and Iran will start negotiations regarding the final deal exclusively on the other paragraphs. के ये MOU साइन होगा, मुताल्लिका पैराग्राफ इंप्लीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद हम अमेरिका और ईरान फाइनल डील के लिए जो बाकी पैराग्राफ्स हैं उन पर बात करना शुरू कर देंगे. यानी कि वही बात कि MOU साइन होगा और उसके बाद ये अगले मरहले में, हतमी मरहले में चीजें दाखिल हो जाएंगी. द फाइनल डील विल बी इंडोर्स्ड बाय बाइंडिंग यूएनएससी रेजोल्यूशन. यानी कि जो डील होगी अमेरिका और ईरान के दरमियान होगी, पाकिस्तान की सालिसी में होगी, पाकिस्तान की निजामत में होगी. ये इसका दायरा सिर्फ अमेरिका तक या ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये इंडोर्स होगी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के साथ. सो दिस इज ऑल बिग. ये बहुत अहम तरीन बातें और बहुत अहम तरीन खबरें हैं जो कि हमने ताजा तरीन आपकी खिदमत में पहुंचाई है. हम आते हैं ब्रेक के बाद दोबारा.